سورہ کو سورہ سبا کیوں کہا گیا؟ اس میں قوم سبا کا ذکر ہے۔ عرب ان کو اچھی طرح جانتے تھے، عرب میں مشہور تھی وہ قوم سبا۔ قوم سبا کون ہے؟ تو مفسرین نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا سبا ایک آدمی کا نام تھا، اور دنیا میں سب سے پہلے اپنے مخالفین کو مغلوب کر کے قید کرنے والا شخص تھا، اسی لیے اس کا لقب سبا پڑ گیا۔ اس کا نام کچھ تھا، عبدالشمس وغیرہ کچھ تھا، سبا پڑ گیا اس کا نام۔ اس کے 10 بیٹے تھے۔ کتنے؟ 10 بیٹے تھے، جس میں سے 4 بیٹے ملک شام میں آباد ہوئے، فلسطین وغیرہ میں، اور 6 بیٹے جو ہے اس کے ملک یمن میں آباد ہوئے، اور وہیں ان کی نسلیں آباد ہوئیں، اور وہاں وہ قوم بڑھتی اپنے جد اعلیٰ کے نام پہ قوم سبا کے نام سے پہچانی جانے لگی۔ قوم سبا، تو اسی نام سے کیا ہے وہ لوگ جانے لگے۔ تو اب وہ قوم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر فراوانی کھول دی، کرم فرمائیاں کی۔ تو ان کا معاملہ یہ تھا، قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی سبع، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے قوم سبا میں نشانیاں ہیں، جنتان یعنی یمینی اور شمال۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ایسے حالات پیدا کر دیے تھے، ہر طرف ہریالی، ہر طرف باغات، ہر طرف فراوانی، اچھی کاشتکاری کیا ہے وہاں پر میسر آ گئی تھی۔ قوم سبا کا پورا علاقہ ایسا تھا، آدمی اس علاقے سے گزرے تو محسوس نہیں ہوتا تھا، جیسے ہم کشمیر کو کہتے ہیں دنیا کی جنت ہے، ایسے اس زمانے میں وہ پورے علاقے کے لیے قوم سبا کا علاقہ جنت سے کچھ کم نہیں تھا، ہر طرف خوشحالی، ہریالی، خوشحالی۔ اور اللہ نے اس زمانے میں انہیں یہ عقل و فہم عطا فرمایا تھا کہ انہوں نے ایک بہت بڑا جو ہے ڈیم تیار کیا تھا، مقام معارج میں انہوں نے ایک بہت بڑا ڈیم تیار کیا تھا، بڑے بڑے پتھروں سے انہوں نے ڈیم تیار کیا تھا، کیونکہ وہاں پر بارش کا نظام نہیں تھا، کوئی دریا کا کوئی دریا وغیرہ نہیں تھی آس پاس، تو اسی لیے خاص طور پہ پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑا ڈیم تیار کیا تھا۔ اور بارش جب آتا تو آس پاس جو پتھروں کی وادیاں تھیں ان وادیوں سے پانی اترتا تھا، تو اتر کر کیا ہے اس ڈیم میں جمع ہوتا تھا، اس ڈیم سے 12 نہریں نکلتی تھیں جو قوم سبا کے مختلف علاقوں میں پھیلتی تھی، اس لیے پورا علاقہ ہرا بھرا بالکل تر و تازہ، آدمی چاہتا تھا ان کے علاقے کو آنے کے لیے۔ اللہ نے ان کے کمائی میں بھی برکت عطا فرمائی تھی، ہر اعتبار سے برکت، اور لوگ بطور مثال قوم سبا کو یاد کرتے تھے، دنیا کی فراوانی کے حوالے سے، دنیا کی راحتوں کے حوالے سے ہے نا، قوم سبا کو یاد کیا جاتا تھا، قوم سبا کو قرآن کریم کہتا ہے۔ اب یہ قوم سبا انسانی مزاج ہے، اللہ جب نعمتیں کھولتا ہے تو دھیرے دھیرے ہمیں 2 باتوں کا حکم دیا گیا، کیا؟ نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر کسی وجہ سے کس معاملے میں اللہ تعالیٰ تنگی کرے، نعمت میسر نہ ہو تو صبر کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ یہ 2 طریقے ہیں مسلمان کے لیے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا صاحب، جیسے جیسے نعمتیں بڑھتی گئیں ان کی مزاجوں میں خرابی آتی گئی، اب فراوانی بڑھ گئی، مال و دولت بڑھ گیا، اور ہر طرف آرام ہی آرام، تو اب ان کے اندر کیا ہے شیطان نے بہکانا شروع کر دیا۔ تو اب تک وہ پابند تھے، وحدانیت کے پابند تھے، اللہ کو مانتے تھے، خیر کے راستے میں تھے، ایک دوسروں کی مدد کرتے تھے، یعنی اچھائی کی طرف ان کے اعمال تھے، پھر دھیرے دھیرے ان کے اندر برائی پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اب مال و دولت کا نشہ چڑھ گیا، اپنے علاقے کا نشہ چڑھ گیا، اب اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتا رہا، نیک بندوں کو ان کے درمیان بھیجتا رہا، وہ انہیں رہنمائی کرے، وہ رہنمائی کرتے رہے، انہیں سمجھاتے رہے کہ دیکھو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمتیں کھا کر ناشکری نہ کرو، نافرمانی نہ کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں تمہیں کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے، ساری دنیا میں تمہیں مثال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، ایسی نعمتوں سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے، تمہیں اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنی چاہیے نہ کہ ناشکری۔ سمجھاتے رہے، مگر وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اور آ کر انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا ہم کو تو نہیں معلوم کہ اللہ نے ہمارے اوپر کوئی احسان کیا ہے، اللہ نے ہمارے اوپر کوئی احسان کیا ہمیں نہیں معلوم، اگر واقعی آپ کا اللہ ایسا قدرت والا ہے تو اس سے کہیے کہ یہ نعمتیں اگر اسی کی وجہ سے آ رہی ہیں تو روک لیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے ایسی نعمتوں کی۔ یعنی جب انسان کو اس کا غرور و تکبر سر چڑھ کے بولتا ہے تو انسانی مزاج ہے وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے، خود کو ہی سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، یہی مزاج دھیرے دھیرے ان کے اندر پیدا ہو گیا۔
اب وہ شکر گزاری کی راہ سے ہٹ گئے اور ناشکری کی راہ کی طرف مائل ہو گئے، نافرمانیاں ان کے اندر پیدا ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار بھی کیے، اور جب اللہ کو ہی نہیں مانتے تو پھر ہر برائی آسان ہو جاتی ہے انسان کے لیے، ہر برائی آسان ہوتی ہے، کوئی برائی نہیں رہتی۔ اب وہ قوم جو اللہ کو نہیں مانتی، ان کے پاس شراب پینا کوئی گناہ ہے، زنا کرنا کوئی گناہ ہے، سود خوری میں رہنا کوئی گناہ ہے۔ جب اللہ کو نہیں مانتے تو پھر قوانین شرع کو کہاں مانیں گے؟ وہ کوئی گناہ نہیں رہتا، کوئی گناہ نہیں رہتا۔ اب ایسی حالت قوم سبا کی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کان لسبع، قوم سبا کے لیے اللہ پاک نے نشانیاں رکھی تھی اپنی، جنتان عن یمین و شمال، دونوں جانب اللہ تعالیٰ نے ان کے دونوں پہلوؤں میں باغات لگا دیے تھے۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، اللہ کا حکم تھا کہ اللہ کا رزق کھاؤ اور شکر کرو، اللہ کی نعمتوں پر شکر کرو۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، کیا ہی مبارک علاقہ تھا، کیا ہی برکت والا علاقہ تھا، اور رب بھی بڑی مہربانی کرنے والا، معاف کرنے والا۔ کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی، بندہ رجوع کرتا تو اللہ بخشش کر دیتا، مگر آگے چل کے انہوں نے کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْإِرَمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ۔ اللہ پاک فرماتا ہے انہوں نے اعراض کیا، راہ حق سے انکار کر دیا، اب ناشکری ہی کو انہوں نے اپنا مزاج بنا لیا، اللہ کی نافرمانی کو انہوں نے اپنا مزاج بنا لیا۔ اب وہ آخرت میں جو عذاب ہونا ہے وہ آخرت کا، میں دنیا کا معاملہ عرض کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے قرآن کے حوالے سے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ پھر اللہ نے اس علاقے میں ایسی دھواں دار بارشیں بھیجی، ایسی بارشیں بھیجی کہ وہ بارشوں نے ان کا جینا دوبھر کر دیا، جینا دوبھر کر دیا۔ ہر طرف پانی پانی، اتنی کثرت سے پانی اس ڈیم میں جمع ہوا، وہ ڈیم جس کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ اسے دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی، وہ پانی کے اس بہاؤ سے رک نہیں سکا اور ٹوٹ گیا۔ اب جب ڈیم ٹوٹنا تھا، وہ سد سبا ٹوٹنا تھا، پوری ان کا جو یمن کا پورا جو علاقہ تھا، سبا کا جو پورا علاقہ تھا، وہ پورا علاقہ زیر آب آ گیا، ساری بستیاں غرقاب ہو گئی، پانی میں ڈوب گئی کہ اتنے کی لوگ پانی میں مر کے ختم ہو گئے۔ اب بچے کچھ لوگوں کی حالت ایسی ہو گئی، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ اب جہاں کل تک ہریالی تھی، بڑے بڑے باغات تھے، ہر طرف دنیا بھر کی کیا ہے نعمتیں وہاں پر تھیں، آج وہاں پر کاٹی دار درخت تھے، قرآن کہتا ہے خاردار درخت تھے، تھوڑے بہت کیا ہے بیری کے درخت تھے، باقی سب خاردار درخت تھے، کڑوے پھل، میٹھے پھلوں کی جگہ کڑوے پھل آ گئے، یعنی سارا نظام بدل گیا۔ جو کل تک ان کے لیے جنت تھا، وہی دنیا، وہی مقام ان کے لیے عذاب بن گیا، ان کے لیے عذاب بن گیا۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْإِرَمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَعَصْرٍ مِّن شَيْءٍ خَضْرٍ قَلِيلٍ۔ کیوں ایسا ہوا؟ اللہ پاک فرماتا ہے ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ وہ ناشکری میں مبتلا ہو گئے تھے۔ جب تک ان کے آبا و اجداد اللہ کی اس نعمت کی قدر کرتے رہے، اللہ کو مانتے رہے، نیکی کی راہ پر قائم رہے، خیر کی راہ پر قائم رہے، اللہ تعالیٰ انہیں نوازتا رہا، اللہ تعالیٰ انہیں کرم فرماتا رہا، اللہ تعالیٰ کی نوازشیں ان پر برابر رہیں، آسمان کا بارش ان کے لیے رحمتیں بن کر اترتا، ہوائیں ان کے لیے نسیم بن کر آتی، اور ہر چیز میں اللہ ان کے لیے برکتیں رکھا ہوا تھا۔ لیکن جب ان کے مزاج میں ناشکری پیدا ہوئی، جب انہوں نے مالی فراوانی کا غلط استعمال شروع کیا، انہوں نے سمجھا کہ یہ ہماری طاقتوں کی وجہ سے ہے، یہ ہمارے علم کی وجہ سے ہے، یہ ہماری قوت کی وجہ سے ہے، ہمیں کسی اللہ کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پروردگار کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جب یہ زعم میں وہ مبتلا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، اپنی طاقت کا نظارہ کروایا، انہیں بتایا وہ ادنا عذاب جو دنیا کا ہے۔ اب آخرت کا عذاب تو اللہ ہی بہتر جانے کیا ہونے والا ہے، لیکن دنیا کا ادنا عذاب یہ تھا کہ جو زندگی کا ایک ایک پل ان کے لیے راحت سے گزر رہا تھا، وہی عذاب بن گیا، وہی عذاب بن گیا۔ وَذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ۔ تو قرآن کا یہ واقعہ پورے طور پر ہمیں آئینہ دکھا رہا ہے کہ انسان کی برائی کا اثر ہے نا، آخرت میں تو جو ملتا ہے ملتا ہی ہے، دنیا میں بھی آتا ہے اس کا اثر۔